تو بھائی الحمدللہ ہماری یہ تنازع فعلان کی پوری ویڈیو پورا میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے تنازع فعلان کا ٹاپک۔ بعض یہ ٹاپک جو ہے وہ اولیٰ کی کتابوں کے اندر بھی ہوتا ہے اور ہدایت النحو کے اندر تو ہے ہی، کافیہ کے اندر بھی ہے، ملا جامی کے اندر بھی ہے، صحیح؟ یعنی کہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے یہ، اور یہ درس نظامی کے اندر جو نحو کی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، صحیح؟ تو آج اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل طریقے سے اپنی کوشش کے مطابق اچھی طرح سمجھاؤں گا، صحیح؟ تو مسئلہ شروع کرنے سے پہلے اتنا میں بتا دوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہدایت النحو کا کورس جو ہے وہ اس مہینے آ جائے گا، صحیح؟ اگر کسی کو رابطہ وغیرہ کرنا ہو تو شروع کے اندر آپ کو نمبر وغیرہ نظر آیا ہوگا ویڈیو کے شروع میں، تو اس کے اوپر آپ رابطہ کر لو، صحیح ہے؟ انشاءاللہ کورس آ جائے گا تو آپ کو مل جائے گا، صحیح؟ تفصیلی جب کورس وغیرہ آ جائے گا پھر آپ کو بتا دوں گا۔ تو خیر یہ آپ تنازع فعلان کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اوپر بات کرنی ہے، اور بہت طویل مسئلہ ہے، بہت مشکل بھی مسئلہ ہے، تفصیل بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہے، دماغ بھی بہت زیادہ لگتا ہے، اور لہٰذا اگر کوئی کام کر رہے ہو اور پھر یہ مسئلہ سن رہے ہو، کام کرتے کرتے مسئلہ سن رہے ہو، تو بھائی تمہیں مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ سارے کام چھوڑو، ایک کونا اپنا بناؤ اور اس کے اندر توجہ سے یہ ویڈیو سننا، اور کوشش کرنا اسپیڈ تیز کر کے نہیں سنو، صحیح؟ اسپیڈ تیز کر کے ویڈیو نہیں سننا، ہلکی اسپیڈ کر کے ویڈیو سننا، یعنی کہ جو نارمل اسپیڈ ہوتی ہے نا اسی اسپیڈ کے اوپر ویڈیو سننا، صحیح؟ تو دیکھو اس مسئلے کے اندر جو ہے نا 5 ہماری بڑی بڑی ہیڈنگ ہوں گی۔ پہلی ہماری ہیڈنگ ہوگی امام فرا کا اختلاف، صحیح؟ امام فرا کا اختلاف۔ دوسری ہماری ہیڈنگ ہوگی بصریین کا مذہب۔ تیسری ہماری ہیڈنگ ہوگی کوفیین کا مذہب۔ چوتھی ہماری ہیڈنگ ہوگی افعال قلوب بصریین کے مذہب کے مطابق، صحیح؟ چوتھی ہیڈنگ ہو گئی، اور 5ویں ہماری ہیڈنگ ہوگی افعال قلوب کوفیین کے مذہب کے مطابق۔ بھائی میں بالکل آرام سے سمجھاؤں گا، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، ویڈیو کتنی بھی بڑی بنے، صحیح؟ تو لہٰذا آپ بھی سکون اور اطمینان سے سنو، کیونکہ مسئلہ مشکل ہے، سمجھنے کے اندر مشکل پیش آ سکتی ہے، اور لہٰذا توجہ کے ساتھ سنو آپ۔ تو یہ ہمارے 5 ہیڈنگیں بنیں گی ہماری اس سبق کے اندر۔ سب سے پہلی ہیڈنگ شروع کرنے سے پہلے میں پہلے آپ کو یہ سمجھاؤں کہ تنازع فعلان ہے کیا۔ تنازع فعلان یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے مثال لکھتا ہوں، ضربنی و اکرمت زید، صحیح؟ اب دیکھو تنازع کا معنی جھگڑا، اختلاف، یہ تنازع کا معنی اختلاف کرنا، صحیح؟ اختلاف۔ فعلان کا مطلب 2 فعل، یعنی کہ 2 فعل آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں؟ ایک اسم ظاہر کے اندر۔ اسم ظاہر معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ اسم ظاہر وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آئے، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جو ہم ضمیریں وغیرہ پڑھتے ہیں نا وہ ہماری ضمیر ہو گئی، صحیح؟ تو 2 فعل ہیں، دونوں فعل اختلاف کر رہے ہیں ایک اسم ظاہر کے اندر۔ اختلاف یہ ہو رہا ہے کہ عمل ہم پہلے فعل کو دیں یا دوسرے فعل کو دیں۔ اب دیکھو یہاں پہ ضربنی فعل ہے، صحیح؟ اس کے اندر یا اور ضمیر مفعول کی ہے، صحیح؟ اور یہاں پہ اکرمت فعل ہے، اس کے اندر تا ضمیر فاعل کی ہے، صحیح؟ اس کا فاعل غائب ہے، اس کا مفعول غائب ہے، صحیح؟ اگر ہم اس کو عمل دیں گے تو ہم پڑھیں گے زیدن، اس کا مفعول آ گیا، صحیح؟ اور اگر ہم ضربنی کو عمل دیں گے، صحیح، تو پھر یہ کس طرح ہو جائے گا؟ پھر یہ ہو جائے گا
ضربنی یہاں پہ فائل چاہیے نا، تو یہ ہو جائے گا زیدن. پہلی صورت میں زیدن ہو رہا تھا، ہم اس کو عمل دے رہے تھے، اور دوسری صورت کے اندر زیدن ہو رہا تھا جو ہم ضربنی پہلے والے فعل کو عمل دے رہے ہیں. سوال یہ ہے، اب دیکھو یہ دو فعل اختلاف کر رہے ہیں. ایک پہلا والا کہہ رہا ہے کہ مجھے عامل بناؤ، دوسرا والا کہہ رہا ہے کہ مجھے عامل بناؤ. دونوں فعل آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. دونوں چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو اعلیٰ اس میں ظاہر ہے، یہ اس میں ظاہر، اس کو میں عمل دوں. اگر ضربنی عمل دے گا تو زیدن کیا بنے گا؟ مرفوع ہوگا. اگر اکرمتو عمل دے گا تو زیدن کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. تو تنازع فعلان کیا ہوا کہ دو فعل ہیں، ایک فعل یہ رہا، ایک فعل یہ رہا. دونوں فعل آپس میں اختلاف کر رہے ہیں کہ عامل میں بنوں گا یا عامل تو بنے گا. دونوں میں کون عامل بنے گا؟ اختلاف کس چیز میں ہو رہا ہے؟ اس میں ظاہر کے اندر. صحیح. تو پھر اس میں ظاہر کے اندر اختلاف ہو رہا ہے. پھر اس اختلاف کی یہ 5 صورتیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں. ابھی صرف اور صرف میں نے آپ کو تنازع فعلان کی تعریف بتائی ہے، اور میں نے کچھ بھی نہیں بتایا. یہ بتایا کہ تنازع فعلان کیا چیز ہے. دو فعل ہیں، دونوں فعل آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. پہلا فعل چاہ رہا ہے کہ عامل میں بنوں، دوسرا فعل چاہ رہا ہے کہ عامل میں بنوں. دونوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اس میں ظاہر کے اندر کہ اس میں ظاہر کو معمول بنانا ہے. پہلا فعل کہہ رہا ہے کہ مجھے میرا معمول بنایا جائے اس میں ظاہر کو، دوسرا فعل کہہ رہا ہے کہ میرا معمول بنایا جائے. صحیح. یہ ہو گئی ہماری تنازع فعلان کی تعریف. اب اس کے اندر 4 موٹی موٹی صورتیں بنتی ہیں. 4 موٹی موٹی صورتیں بنتی ہیں. ان 4 صورتوں کو اچھی طرح دیکھ لو. پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں فعل فاعل چاہتے ہوں. فاعل چاہتے ہوں. مثال کے طور پہ جیسے کہ ضربنی و اکرمنی زیدن. اب ضربہ فعل آ گیا یا ضمیر مفعول کی آ گئی. اکرمنی کے اندر اکرمہ فعل آ گیا یا ضمیر مفعول کی آ گئی. کہ دونوں کیا چاہتے ہیں؟ دونوں چاہتے ہیں کہ ہمیں فاعل چاہیے. صحیح. اب دونوں چاہتے ہیں کہ ہمیں فاعل چاہیے، تو زیدن کو میں نے کیا بنا دیا؟ فاعل بنا دیا. تو پہلی صورت ہماری یہ ہو گئی. دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت ہے دونوں فعل مفعول چاہتے ہوں. اب اس کی مثال کس طرح بنے گی؟ ضربت و اکرمت زیدن. دونوں مفعول چاہ رہے ہیں. تیسری مثال کیا ہے کہ پہلا فاعل چاہتا ہے، دوسرا مفعول. چوتھی اس کا الٹ بن جائے گی کہ پہلا مفعول چاہتا ہے، دوسرا فاعل. مثال کس طرح بنے گی؟ جب پہلا فاعل چاہے گا تو فعل کیا آئے گا؟ مفعول کے ساتھ ضربنی، اور پھر وَأَكْرَمْتُ زید. اب میں زید پر اعراب نہیں لگا رہا. صحیح. کیونکہ آگے اختلاف آئے گا نا، تو ابھی میں زید کے اوپر اعراب نہیں لگا رہا. صحیح. یہ ضربت کیونکہ پہلا مفعول چاہتا ہے تو ضربت آ گیا. وَأَكْرَمَنِي زید. صحیح. کہ 4 ہماری بنیادی صورتیں ہیں. ان 4 صورتوں کو ابھی آپ ذہن کے اندر رکھو. اب آ جاؤ امام فرہ کے اختلاف کے اوپر. صحیح. اب ہمارا سمجھ لو اصل ٹاپک اب ہمارا شروع ہوگا امام فرہ کے اختلاف سے. امام فرہ کا اختلاف ہے کیا؟ میں اس کو اس طرح لکھتا ہوں کہ آپ کو نظر بھی آتا رہے نا. تو میں آپ کو یہاں لکھ کے دکھا دیتا ہوں امام فرہ کا اختلاف، تاکہ اگر ایک ساتھ دکھانا ہو تو آپ کو دکھا بھی دوں نا. تو پہلی ہماری ہیڈنگ کیا ہے؟ امام فرہ. صحیح. یہ امام فرہ کا اختلاف. امام فرہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اصل مذہب یہ ہے کہ جو 4 صورتیں ہیں نا، ان 4 صورتوں کے اندر پہلے فعل کو بھی آپ عامل بنا سکتے ہو، دوسرے فعل کو بھی عامل بنا سکتے ہو. جیسے کہ یہ ہماری یاری صورت ہے. یہ تیسری والی اگر آپ دیکھو، ضربنی و اکرمت زیدن، یہ بھی پڑھ سکتے ہو، اور ضربنی و اکرمت زیدن بھی پڑھ سکتے ہو. ہمارے نزدیک دونوں جائز ہیں. ہمارے نزدیک دونوں جائز ہیں. امام فرہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دوسرے والے فعل کو عمل دو، اگر تم دوسرے والے فعل کو عمل دو تو پہلی صورت اور تیسری صورت یہ ناجائز ہے. کیا فرماتے ہیں امام فرہ؟ کہ اگر آپ دوسرے فعل کو عمل دو تو اس صورت کے اندر پہلی صورت اور تیسری صورت یہ دونوں ناجائز ہیں. کس طرح ناجائز ہے؟ ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلے میں یہ لکھ دوں یہاں پہ.
تو یہ میں نے لکھ دیا. اب پہلی صورت کیا ہے ہماری؟ پہلی صورت ہے کہ دونوں فعل فاعل چاہتے ہیں. صحیح. مثال کیا بنے گی؟ ضربنی و اکرمنی زیدن. یہ ہماری پہلی صورت کی مثال ہے. صحیح. اب اس مثال کے اوپر ذرا غور کرو، ادھر آ جاؤ، اس مثال پہ غور کرو. ہم نے دوسرے فعل کو عمل دینا ہے. صحیح. کیونکہ ہم فرماتے ہیں کہ بھائی دوسرے فعل کو عمل دو گے تو پہلی والی صورت ناجائز ہے. تو ہم نے دوسرے فعل کو عمل دیا تو کیا ہو گیا؟ اکرمہ فعل ہو گیا، یا بن مفعول کی ہو گئی، اور زیدن فاعل ہو گیا. تو یہ تو ہمارا پیئر مکمل ہو گیا. صحیح ہے. یہاں کیا بچا؟ ضربہ فعل ہے، یا بن مفعول کی فعل آ گیا، مفعول آ گیا. کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے نا. تین چیزیں ہوں گی، فعل فاعل مفعول، تینوں چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. ہمیں چاہیے فاعل. صحیح. اب اگر فاعل چاہیے نا تو دیکھو ایک اصول کی بات، ایک اور بات ذہن کے اندر رکھو کہ آپ کے سامنے ہمیشہ میں ابھی تین صورتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی صورت یہ ہے کہ حذف کر دو. دوسری صورت یہ ہے ضمیر لے آؤ. اور تیسری صورت یہ ہے ذکر کر دو. کتنی صورتیں ہو گئیں؟ تین صورتیں نا. اب ہمیں فعل اول کا فاعل چاہیے. کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. اور اصول یاد رکھو، فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. کچھ بھی کر لو، فاعل کو آپ حذف نہیں کر سکتے. ولہذا حذف والی صورت تو ہماری ختم ہو گئی. صحیح. جو تین صورتیں تھیں نا، حذف کر دو، ضمیر لے آؤ، یا ذکر کر دو، تو پہلی والی صورت ختم ہو گئی. تیسری صورت کیا ہے کہ ذکر کر دو. جو فاعل ہے نا وہ ذکر کر دو. کس طرح ہو جائے گا؟ پھر جائے گا ضربنی زیدن واکرمنی زیدن. یہ اس طرح ہو جائے گا. اور بات اصل میں یہ ہے کہ آپ ذکر بھی نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ میرے گھر پہ زید آیا تو میں کیا کہوں گا؟ میرے گھر پہ زید آیا، زید نے کھانا کھایا، زید نے پانی پیا، زید نے گیم کھیلا. میں اس طرح نہیں کہوں گا. میں کیا کہوں گا؟ زید گھر پہ آیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے پانی پیا، اس نے گیم کھیلا. میں اس طرح کہوں گا. یعنی کہ میں اس کا بار بار نام ذکر نہیں کروں گا. تو بار بار نام ذکر کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے، ولہذا ہم ذکر بھی نہیں کریں گے. ہم یوں نہیں کہیں گے ضربنی زیدن واکرمنی زیدن. یہ کہنا صحیح نہیں ہے. کیا بچا؟ بچا یہ کہ آپ ضمیر لے آؤ. دو صورتیں کٹ گئیں. کیا بچا؟ ضمیر لے آؤ. ضمیر کون سی لاؤ گے؟ ضمیر آپ لے آؤ گے ہوا ضمیر. یہ کیا ہوگی؟ آپ کی فاعل. صحیح. اب یہ ہمارا یہ بھی جو مکمل ہو گیا اور یہ بھی مکمل ہو گیا. دونوں کے بعد فعل فاعل مفعول آ گئے. صحیح. امام فرا فرماتے ہیں کہ دیکھو تم یہاں پہ ضمیر لیا ہے، صحیح ہے، ضمیر لیا ہے، لیکن تمہارا ہی اصول ہے اضمار قبل الذکر. یہ ناجائز ہے. اضمار قبل الذکر ناجائز ہے. اضمار قبل الذکر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر پہلے ہو، مرجع بعد میں ہو. اب یہ ہوا ضمیر کہاں لوٹے گی؟ یہ ہوا ضمیر لوٹے گی زید کی طرف. تو ضمیر پہلے آ رہی ہے، مرجع بعد میں آ رہی ہے، اور یہ ناجائز ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں ناجائز ہے. ضمیر پہلے آیا، مرجع بعد میں آیا، ناجائز ہے. صحیح. ہم بھی کہتے ہیں ناجائز ہے. تو امام فرا کے نزدیک پہلی والی صورت ناجائز ہو گئی. کیوں؟ اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے. حذف آپ کر نہیں سکتے. فاعل کا حذف کرنا ناجائز ہے. بار بار ذکر بھی نہیں کر سکتے، ضمیر بھی نہیں لا سکتے. تو مطلب یہ پہلی صورت کیا ہو گئی؟ پہلی صورت ہی خراب ہو گئی، ناجائز ہو گئی. تو پہلے صورت کے اندر آپ فعل ثانی کو آپ عمل ہی نہیں دے سکتے. صحیح ہے امام فرا کے نزدیک. اور تیسری صورت کیا تھی؟ تیسری صورت ہماری یہ تھی کہ یہ تیسری صورت کیا ہے کہ ضربنی، ایک منٹ، ضربنی و اکرمت زید. اب اس کے اندر فعل ثانی کو عمل دو. صحیح. عمل دو. کیا پڑھو گے؟ زیدن. یہ ہمارا پیئر مکمل ہو گیا. فعل فاعل مفعول آ گیا. اب ضربنی کے اندر فعل ہے، مفعول ہے. کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. وہ ضمیر فاعل لوگے وہی اشکال ہوگا. اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے جو ناجائز ہے. اور امام فرا کہتے ہیں بھائی ناجائز ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں ناجائز ہے. تو لہذا تیسری صورت بھی ناجائز ہو گئی. اچھا ہمارا مذہب کیا تھا؟ ہمارا مذہب یہ تھا کہ ساری صورتیں جائز ہیں.
امام فرہ فرماتے ہیں کہ دو صورتیں ناجائز ہیں، انہوں نے ثابت بھی کر دیا کہ دو صورتیں واقعتاً ناجائز ہیں، اضمار قبل دیگر لازم آ رہا ہے۔ ہمارا اصول یہ ہے کہ اضمار قبل ذکر فی العمدہ، فی العمدہ یہ جائز ہے۔ فی العمدہ کا مطلب مسند الیہ، مسند الیہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے، صحیح ہے، مسند الیہ فاعل، فاعل کے اندر اضمار قبل ذکر جائز ہے اور مفعول میں ناجائز ہے۔ ہمارا اصل مذہب یہ، فاعل کے اندر اضمار قبل ذکر جائز ہے اور مفعول کے اندر ناجائز ہے، یہ بن رہا ہمارا فاعل، ولہذا ہمارے نزدیک یہ صورت بھی صحیح ہے، یہ بھی فاعل بن رہا ہے، اور یہ صورت بھی صحیح ہے۔ امام فرہ کے نزدیک ناجائز ہے، ہمارے نزدیک جائز ہے۔ ثابت میں نہ کر دی کس طرح جائز ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارا جو پہلا والا مسئلہ تھا امام فرہ کا اختلاف، وہ میں نے آپ کے سامنے پورا ذکر کر دیا۔ اب کیا باقی ہے؟ بصریین کے اختلاف۔ اب آ جاؤ اس طرف، بصریین کے اختلاف کے اوپر۔ بصریین کہتے ہیں کہ دیکھو، پہلے فعل کو عمل دینا بہتر ہے، دوسرے فعل کو عمل دینا بہتر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے فعل کو عمل دینا بہتر، پہلے کو بھی دے سکتے ہیں لیکن بصری کہتے ہیں میں دوسرے فعل کو عمل دینا بہتر ہے اور ہم دوسرے والے کو ہی دیں گے، صحیح۔ اب کتنی صورتیں ہمارے سامنے؟ وہی 4 صورتیں، صحیح۔ اب ان چاروں صورتوں کے اندر ہمیں بصریین کے مذہب کے مطابق عمل دینا ہے، صحیح۔ تو پہلی صورت کیا تھی؟ پہلی صورت تھی ہماری کہ پہلا دونوں فعل فاعل چاہتے ہوں، تو مثال کیا بنے گی؟ ضربنی، ضربنی و اکرمنی زید۔ اب دیکھو عمل کس کو دینا ہے؟ عمل دینا ہے دوسرے والے فعل کو، صحیح۔ اس کا فعل آ گیا اور مفعول آ گیا، کیا چاہیے؟ فاعل آ گیا، صحیح، تینوں آ گئے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ فعل ہے اور مفعول ہے۔ یہاں پہ کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ ہم نے ہوا ضمیر فاعل نکال لی۔ اب یہ ہوا ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف۔ وہی اشکال دوبارہ، اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے۔ آپ کیا کہو گے؟ اضمار قبل ذکر فی العمدہ یعنی کہ مسند الیہ کے اندر جائز ہے اور مفعول کے اندر ناجائز ہے، اور یہ مسند الیہ یعنی کہ فاعل بن رہا ہے، ولہذا یہاں پر اضمار قبل ذکر جائز ہے، صحیح۔ تو پہلی صورت ضربنی و اکرمنی زید، یہ تو ہماری صورت صحیح ہے۔ اب اگر اس میں ظاہر تثنیہ ہو یعنی کہ زیدن کی تثنیہ ہو تو کس طرح ہوگا؟ اب میں جو ہے وہ لکھ رہا ہوں ضربنی و اکرمنی، زیدن کی تثنیہ کیا آئے گی؟ حالت رفع کے اندر زیدانی۔ حالت رفع کیوں بولا میں نے؟ کیونکہ یہ فعل ہے، صحیح ہے، اس کو ہمیں عمل دینا ہے فعل ثانی کو، صحیح۔ اور فعل ثانی کیا چاہتا ہے؟ کہ زید بنے فاعل، اور فاعل تثنیہ حالت رفع کے اندر کیا ہوگا؟ الف کے ساتھ، صحیح۔ تثنیہ کا اعراب حالت رفعی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ الف اور نون کے ساتھ، نسبی جری کے اندر یا اور نون کے ساتھ، صحیح۔ اور جمع کا اعراب حالت رفعی کے اندر، حالت رفعی کے اندر واو نون کے ساتھ، نسبی جری کے اندر یا نون کے ساتھ، صحیح۔ دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ جمع سے پہلے یا سے، جمع کی جو یا ہے نا، اس سے پہلے کسرہ آتا ہے، مسلمین، میم پہ کسرہ ہے، اور تثنیہ کے اندر جو یا نون ہے نا، اس سے پہلے فتحہ آتا ہے، رجلانی، رجلینی، صحیح۔ رجلینی کے اندر لام پہ کیا ہے؟ فتحہ ہے، صحیح۔ تو ہمیں چاہیے اکرمنی کو چاہیے فاعل۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع کے اندر ہوتا ہے، اور حالت رفع کے اندر زید کیا آئے گا؟ تثنیہ جو زید بنائیں گے کیا آئے گا؟ الف کے ساتھ آئے گا، زیدانی آئے گا، صحیح۔ تو یہ تو پورا ہو گیا، فعل فاعل مفعول پورا ہو گیا۔ اب ضربہ کیا چاہتا ہے؟ ضربہ کے بعد فعل ہے اور مفعول ہے، کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے۔ ہم نے ہوا ضمیر فاعل نکال لی، یہ ہوا ضمیر کہاں لوٹے گی؟ یہ لوٹے گی زیدانی کی طرف۔ کہاں لوٹے گی؟ زیدانی کی طرف۔ یہ ہے واحد، زیدانی ہے تثنیہ، ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہے، ولہذا یہ ضمیر ہم نے غلط لوٹائی ہے۔ ہمیں ضمیر کون چاہیے؟ تثنیہ کی ضمیر۔ تو اس کے لیے ہم نے کرنا یہ ہے کہ فعل تثنیہ کا لانا پڑے گا۔ تو اب ہم کہیں گے ضربانی نہیں کہیں گے، ابھی ہم یہ مٹا دیں گے، ہم کہیں گے ضربانی۔
اب اس کے اندر الف ضمیر فاعل ہے جو کہ تثنیہ کی ہے. اب صحیح ہے, صحیح ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ جمع کی بنا لو. یہ تثنیہ کی صورت ہو گئی آپ کی, اور یہ جمع کی صورت بنا لو. یہ بھی ہماری پہلی صورت ہی چل رہی ہے, یعنی کہ یہ والی صورت چل رہی ہے ابھی ہماری, صحیح. پہلی صورت ہی چل رہی ہے, اس کی ہم تثنیہ جمع بنا رہے ہیں ابھی ہم. اچھا, ذرا بنی و اکرمنی اور زیدونا, الزیدونا. چلو بھائی, یہ فعل آ گیا, فاعل آ گیا, مفعول آ گیا. ذرا بنی کیا چاہتا ہے؟ یہ چاہتا ہے فعل آ گیا, مفعول آ گیا, چاہیے فاعل. فاعل کیا ہوا ضمیر نکالو گے تو ہوا ضمیر کہاں لوٹے گی؟ زیدونا کی طرف. تو زیدونا تو جمع ہے, تو ضمیر اور مرجع کے اندر مطابقت نہیں ہوگی. پھر کیا کرو گے؟ پھر فعل کو ہم جمع والا لائیں گے. جمع والا فعل کیا آئے گا؟ جمع والا فعل آئے گا ضربونی و اکرمنی الزیدون. صحیح ہے. اچھا, دوسری صورت کیا بنے گی؟ دوسری صورت کے اندر دونوں فعل مفعول چاہتے ہوں, کس طرح ہوگا؟ ضربت و اکرمت زیدن, زیدن. صحیح. اب دیکھو, یہ تو ہم نے پورا پیر بنا دیا, فعل آ گیا, فاعل آ گیا, مفعول آ گیا. ضربت کیا چاہتا ہے؟ کہ فعل آ گیا, فاعل آ گیا, مفعول چاہتا ہے. اور مفعول کے اندر دیکھو تین صورتیں ہیں نا, یا تو ذکر کر دو, یا ضمیر لیا, یا حذف کر دو. اس کے اندر جو ہماری پہلی والی صورت تھی, اس کے اندر ہم ضمیر لے آئے فاعل کی, ہوا ضمیر. ہوا ضمیر کیوں لائے؟ کیونکہ فاعل کا حذف کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے, تو والدہ پہلی صورت کینسل ہو گئی. ذکر کر دو, یہ بھی جائز نہیں ہے, بار بار ایک ہی بات کو ذکر کرو گے کیا؟ یہ بھی جائز نہیں ہے. کیا بچا؟ ضمیر لیا, تو ہم ضمیر لیا. مفعول جب چاہتا ہے تو مفعول لانے کی صورت کے اندر آپ مفعول کی ضمیر نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ آپ اگر مفعول کی ضمیر لاؤ گے تو پھر ضمیر یہاں پر آئے گی, اس جگہ پر. صحیح, یہاں پر ضمیر آئے گی. ضربتہ, یہاں پہ ضمیر آ گئی ضربتہ. صحیح ہے. اب یہ ضمیر آ گئی, ضمیر کہاں لوٹے گی؟ یہ لوٹے گی زید کی طرف, اور زید بعد میں آ رہا ہے, تو پھر اضمار قبل ذکر لازم آ جائے گا. اور اضمار قبل ذکر مفعول کے اندر جائز نہیں ہے, فاعل کے اندر جائز ہے, تو لہٰذا آپ ضمیر نہیں لا سکتے. صحیح. تو ضمیر کٹ گیا, ذکر کر دو, بار بار ذکر بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی کٹ گیا. کیا بچا؟ حذف کر دو. تو مفعول کا حذف کرنا جائز ہے, فاعل کا حذف کرنا جائز تھا, مفعول کا حذف کرنا جائز ہے. ولہذا ضربت و اکرمت زیدن یہ کہہ سکتے ہیں. اور تثنیہ کی صورت کے اندر ضربت و اکرمت الزیدینی. الزیدینی کو لایا کیونکہ اکرمت فعل ہے, تو فاعل ہے, اب مفعول چاہیے, تو زیدینی مفعول ہے. اور تثنیہ جو ہے نا, تثنیہ یہ حالت نسبی کے اندر یا نون کے ساتھ آ رہی ہے, جو میں آپ کو یہاں پہ بتا دیا, یہ حالت نسبی کے اندر. صحیح. اب ضربتو کے اندر فعل آ گیا, فاعل آ گیا, مفعول چاہیے, تو مفعول کا حذف کرنا جائز ہے, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تیسری صورت کیا ہے؟ جمع کی صورت کیا بنے گی؟ ضربت و اکرمت الزیدین. الزیدین کیوں؟ کیونکہ جمع ہے, اور جمع کا اعراب حالت نسبی کے اندر یا نون کے ساتھ آتا ہے. تیسری صورت کیا ہے ہماری؟ پہلا فاعل چاہتا ہے اور دوسرا مفعول چاہتا ہے, تو کس طرح ہو جائے گا؟ ضربنی و اکرمت زید. اب پہلا کیا چاہتا ہے؟ اب پہلے دوسرے کو عمل دینا ہے نا, تو ہم نے اس کو بنانا ہے زیدن. صحیح. پہلا کیا چاہ رہا ہے؟ کہ بھائی پہلا چاہ رہا ہے کہ فاعل ہے. صحیح. تو یہ صورت بالکل اس کی طرح ہو گئی. یہاں پر بھی پہلا کیا چاہ رہا ہے؟ پہلا چاہ رہا ہے کہ فاعل ہے. صحیح. تو جب پہلا فاعل چاہ رہا ہے تو ہم کیا لائیں گے؟ ہوا ضمیر لے آئیں گے, جس طرح ہم پہلے لائے ہوا ضمیر. تثنیہ کی صورت کیا بنے گی؟ ضربانی, اسی کی طرح بنے گی نا, اسی کی طرح بنے گی. ضربانی و اکرمت الزیدین. تثنیہ حالت نسبی کے اندر آئے گا. کیوں حالت نسبی کے اندر آئے گا؟ کیونکہ ہم نے دوسرے فعل کو عمل دے دیا, اس لیے. جمع کی صورت کیا بنے گی؟ ضربونی و اکرمت الزیدین. صحیح. چوتھی صورت کیا ہے؟ چوتھی صورت ہے کہ پہلا مفعول چاہتا ہے, دوسرا فاعل چاہتا ہے. ضربت و اکرمنی زید. لکھو ذرا,
ضربت و اکرمنی زیدن، اس کو عمل دے دیا. اس میں کیا چاہیے؟ ضمیر چاہیے مفعول کی. تو مفعول کی ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے، ہم نے حذف کر دیا، کوئی ضمیر نہیں لایا. تثنیہ کی صورت کس طرح بنے گی؟ ضربت و اکرمنی الزیدانی، ضربت و اکرمنی الزیدون. صحیح. تو یہ ہمارے سامنے کس کی صورت آ گئی؟ بصریین کا مذہب آ گیا. صحیح ہے، امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب کیا باقی؟ ہم بصریین ہو گیا ہمارا. اب آ جاؤ کوفیین کی طرف. یہاں میں ٹک مار دے رہا ہوں بصریین کے اوپر. کیا بچا؟ تیسرا ہے ہمارا کوفیین کا مذہب. کوفیین کا مذہب کیا ہے؟ کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ بھائی پہلے والے فعل کو عمل دے دو، پہلے فعل کو عمل دینا بہتر ہے. صحیح. تو یہ کوفیین کا مذہب ہو گیا. پھر وہی چار صورتیں. پہلی صورت کیا ہے؟ دیکھو میں پہلی جو دوسری یہاں بتا دیتا ہوں، تیسری آپ چوتھی آپ خود بنا لینا. صحیح. پہلی یا دوسری میں بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھ لو. تیسری چوتھی آپ خود بنا سکتے ہو. صحیح. تو پہلی کیا ہے کہ دونوں فعل فاعل چاہتے ہو. ضربنی و اکرمنی زیدن، یہ ہماری مثال آ گئی. صحیح. پہلی میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ. اب اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو ہم نے عمل دینا پہلے والے کو. صحیح. تو یہ ہم نے فعل آ گیا، فاعل آ گیا، مفعول آ گیا، تینوں چیزیں آ گئی ہمارے پاس. اس کے اندر کیا چاہیے؟ اس کے اندر ہمیں چاہیے فاعل. کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. صحیح. اب فاعل چاہیے تو ہم ہوا ضمیر لے آتے ہیں. فاعل ہوا ضمیر فاعل لے آؤ. تو ہمارے لیے تین صورتیں نا. تو حذف کر دو، فاعل کا حذف کرنا جائز نہیں ہے. ذکر کر دو، بار بار ذکر بھی نہیں کر سکتے. ضمیر لے آؤ تو ہم ضمیر لے آتے ہیں. ہوا ضمیر ہم ضمیر لے آئے. اشکال ہوگا کہ بھائی یہ ہوا ضمیر ہے، یہ کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہاں پر لوٹ رہی ہے. ضمیر پہلے ہے، مرجع بعد میں ہے. اب یہ جواب نہیں دینا کہ اضمار قبل ذکر لازم آئے گا فی العمدہ جائز ہے. اب یہ جواب نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ کیونکہ وجہ، اب ادھر دیکھ لو ذرا. اب ایک زائد بات دیکھ لو کہ دیکھو آپ کے سامنے اگر میں یہ لکھوں نا کہ ضرب زیدن غلامہ، تو یہ ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرف. یہ صورت جائز ہے. صحیح. اگر میں یوں کہوں ضرب غلامہ زیدن، یہ ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ لوٹ رہی ہے یہاں پر. یہ ناجائز ہے. ضمیر پہلے مرجع بعد میں، مفعول کے اندر ہو رہا ہے. فاعل کے اندر جائز، مفعول کے اندر جائز نہیں ہے. تیسری صورت ہے ضرب غلامہ زیدن. اب یہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہاں پہ لوٹ رہی ہے. لیکن یہ صورت پھر بھی جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھو یہ اصل میں نا صورت کیا ہوتی ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. صحیح. فعل فاعل مفعول ترتیب یہ. صحیح. یہ ہے اصل، یہ ہماری اصل ترتیب ہے. فعل آئے گا، فاعل آئے گا، پھر مفعول آئے گا. جیسے کہ ضرب زید عمرا. صحیح. ایک صورت یہ بھی ہے کہ فعل آئے، پھر مفعول آئے، پھر فاعل آئے. یہ جائز ہے، یہ اصل نہیں ہے، جائز ہے. جیسے کہ ضرب عمرا زید، یہ بھی کہہ سکتے لیکن جائز ہے. اصل کیا؟ اصل یہی ہے. اسی طرح اب یہ جو یہ والی صورت ہے نا، اس کے اندر فعل کیا ہے؟ یہ آ گیا آپ کا فعل. فاعل یہ آ گیا آپ کا فاعل. اور یہ غلام آ گیا آپ کا مفعول. صحیح. اب ترتیب یہ ہے نا فعل مفعول فاعل، لیکن اصل میں کیا ہے؟ اصل میں فعل فاعل مفعول ہے. تو گویا کہ یہ جو فاعل ہے نا زید، یہ حقیقتاً یہاں پر ہے. حقیقتاً کہاں ہے؟ یہاں پر ہے. اب جب یہاں پر ہے تو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے یہاں پر. اب دیکھو ضمیر بعد میں آ رہی ہے، مرجع پہلے آ رہا ہے. ضمیر بعد میں آ رہی ہے، مرجع پہلے آ رہا ہے. اب یہ صورت جائز ہے حقیقتاً. تو حقیقتاً صورت کیا ہے؟ اصل میں صورت اس طرح ہے، پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. صحیح. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب میں یہ مٹا دیتا ہوں. میں اب آ جاؤ اس کی طرف. اب دیکھو اس صورت کے اندر جب آپ نے ضرب کو عمل دے دیا تو زید کس کے ساتھ آ کے لگ گیا؟ زید لگ گیا ضربنی کے ساتھ آ کر.
تو مطلب اب یہ اس طرح ہے کہ ضربنی زید و اکرمنی. اب اکرمنی کے اندر ہوا ضمیر ہے، کہاں لوٹے گی؟ یہ لوٹے گی زید کی طرف. اب ضمیر بعد میں ہے، مرجع پہلے، یہ صورت جائز ہے. یہاں پہ وہ جواب نہیں بنے گا کہ آپ اضمار قبل ذکر فی العمدہ جائز ہے، فی الفضلہ مفعول کے اندر ناجائز ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ جواب نہیں بنے گا. یہاں پہ اضمار قبل ذکر لازمی نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ حقیقتاً کہاں زید کہاں پر ہے؟ حقیقتاً زید یہاں پر ہے، اس جگہ کے اوپر. صحیح ہے؟ تو ہمارے لیے ہو ضمیر فاعل کی لانا جائز ہے. صحیح. دوسری صورت تثنیہ کی صورت کیا بنے گی؟ تثنیہ کی صورت بنے گی پہلے فعل کو عمل دینا ہے تو ضربنی زیدانی. اب ادھر فعل آئے گا. فعل کون سا آئے گا؟ فعل آئے گا اگر میں لاؤں اکرمنی تو اس کے اندر ضمیر کون سے نکلے گی؟ ہوا ضمیر. کہاں لوٹے گی؟ زیدانی کی طرف. زیدانی تثنیہ ہے، ضمیر واحد ہے، راجع مرجع کے اندر مطابقت نہیں ہے، ولہذا اب اکرمنی نہیں ہوگا بلکہ اکرمانی. کیا ہوگا؟ اکرمانی. اب یہاں پہ الف ضمیر ہے، صحیح، اور یہ تثنیہ کی ہے، ولہذا یہ صحیح ہے. صحیح. تیسری صورت جمع کی کیا ہوگی؟ ضربنی و اکرمونی الزیدون. صحیح ہے. اچھا یہ ہماری پہلی صورت ہو گئی، اس کی تثنیہ جمع آ گئی. دوسری صورت کیا ہے؟ دونوں فعل مفعول چاہتے ہوں. چلو وہ بھی لکھ دو. اب ذرا دونوں فعل مفعول چاہتے ہوں، کس طرح بنے گی؟ ضربت و اکرمت زیدن. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پہلے فعل کو عمل دینا ہے، تو یہ فعل فاعل مفعول آ گیا. صحیح. اس کا مسئلہ آ گیا. اب اس کو چاہیے مفعول. تو مفعول کے اندر ہمارے نزدیک تین صورتیں بنتی ہیں نا. اب یہ تین صورتیں ہیں، حذف کرو، ضمیر لیا اور ذکر کر دو. ذکر تو کر ہی نہیں سکتے، ہٹا دو. کیا بچا؟ پھر ایسا کرو کہ بھائی آپ حذف کر دو تو مفعول کا حذف کرنا جائز ہے، ہم مفعول حذف کر دیں گے. صحیح. اچھا ضمیر لا سکتے ہیں، یہاں پہ ضمیر بھی لا سکتے ہیں، دونوں صورتیں کر سکتے ہیں. حذف ضمیر کس طرح لائیں گے؟ ضمیر کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. میں ضربت و اکرمتہ زیدن. سوال ہوگا کہ اضمار قبل ذکر آ رہا ہے، اکرمتہ کی ہو ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ زید کی طرف. تو اضمار قبل ذکر آ رہا ہے. جواب یہ اس سے متعلق کر دیا ہے نا. تو اب دراصل یہ زید کہاں پر ہے؟ یہ زید یہاں پر ہے. صحیح. تو یہ ہو ضمیر کہاں لوٹے گی؟ یہ ہو ضمیر یہاں پر لوٹے گی، اور یہ اضمار قبل ذکر نہیں ہے، ولہذا یہ صورت بھی صحیح ہے. اکرمتہ بھی کہہ سکتے ہو اور اکرمتہ بھی کہہ سکتے ہو. ہم نے مفعول کو حذف کر دیا پہلی والی صورت کے اندر، دوسری والی صورت کے اندر مفعول کو ذکر کر دیا. تثنیہ کس طرح بنے گا حذف کی صورت کے اندر؟ ضربت و اکرمت الزیدین. جمع ضربت و اکرمت الزیدین. صحیح ہے. ادھر دیکھو ذرا، ضربت ضمیر لے آؤ، و اکرمتہما الزیدین، اور ضربت و اکرمتہم الزیدین. صحیح. تو یہ دوسری صورت ہو گئی. تیسری صورت یہ آپ خود بناؤ گے، یہ میں نہیں بناؤں گا. میں ان کی پہلی والی صورت بنا کے دکھا دیتا ہوں کہ پہلا فعل فاعل چاہتا ہوں، دوسرا فعل مفعول چاہتا ہوں. ضربنی و اکرمت زیدن، یہ ہماری مثالیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں. میں تثنیہ جمع خود بنا لینا. پہلا فعل کیا چاہتا ہے؟ فاعل. تو ضربنی و اکرمت زیدن، پہلا فاعل چاہ رہا ہے. تو چلو ہم نے جو ہے وہ یہ تین تو مکمل کر لیے، یہ تو اس کا عمل دے دیا ہم نے. ضربنی. مسئلہ آ گیا اکرمتو کا. اکرمتو چاہتا ہے مفعول. تو دو صورتیں ہیں، مفعول لی آؤ، جس طرح آپ نے یہاں پہ دو صورتیں بنائی تھی نا، یہ تو مفعول لی آؤ تو اکرمتہ ہو جائے گا. یہ پھر حذف کر دو، حذف کرنا بھی جائز ہے مفعول کا. تو ضربنی و اکرمت زیدن، جو ہم نے 6 صورتیں اوپر والی مثالیں بنائی تھی نا، وہی 6 صورتیں تیسرے والی حصے کے اندر ہی بن جائیں گی. صحیح. چوتھا کیا ہے؟ چوتھی صورت ہے، دیکھو ذرا ادھر دیکھو کہ ضربت و اکرمنی زیدن. ضربت و اکرمنی زیدن.
صحیح. اس کو ہم نے عمل دے دیا، عمل دے دیا. یہ اس کا چاہیے فاعل. کیا چاہیے؟ فاعل. تو ہوا ضمیر لیا فاعل، بالکل پہلی والی صورت کی طرح. جس طرح پہلی والی صورت کے نام فاعل آئے تھے نا، ہوا ضمیر، وہی ہوا ضمیر فاعل یہاں پر لیا. پھر آپ اسی کی تثنیہ اور جمع کی صورتیں آپ خود بناؤ. صحیح. تو کوفیین کا یہ مذہب ہو گیا. کتنے نقطے ہو گئے ہمارے؟ 3 پوائنٹ ہو گئے. چوتھا پوائنٹ ہے افعال قلوب بصریین کے مذہب کے مطابق. افعال قلوب بصریین کے مذہب کے مطابق. پہلے میں ہیڈنگ ڈال لیتا ہوں. افعال قلوب کسے کہتے ہیں؟ افعال قلوب کہتے ہیں یہ تقریباً یہ 7 افعال ہیں. علمت، وجدت، رأیت، حسبت، ظننت، خلت، زعمت وغیرہ، یہ افعال ہیں. اور یہ افعال جو ہے نا، یہ 2 مفعول چاہتے ہیں. کتنے مفعول چاہتے ہیں؟ 2 مفعول چاہتے ہیں. اور ان کے اندر سے کسی بھی مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. دونوں مفعول چاہتے ہیں اور دونوں مفعولوں میں سے کسی بھی مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. صحیح ہے. اب اس کے اندر تنازع فعلان کس طرح ہوگا وہ بھی دیکھ لو. اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے پہلا لکھا. اچھا، بصریین کیا کہتے ہیں؟ بصریین کہتے ہیں کہ فعل ثانی کو عمل دو. بصریین یہی کہتے ہیں نا کہ بھئی فعل ثانی کو عمل دو. تو میں افعال قلوب کی صورت کے اندر میں آپ کو فعل ثانی کو عمل دے کر دکھاؤں گا. صحیح. تو مثال کس طرح بنے گی؟ حسیبہ. حسیبہ فعل افعال قلوب کے اندر سے. حسیبنی وحسبت زیدن منطلقا. صحیح. یہ آپ کے سامنے افعال قلوب کی مثال ہے. اب ذرا ادھر سمجھو ذرا. دوسرے فعل کو عمل دینا ہے. تو یہ دوسرا فعل آ گیا، فعل آ گیا، فاعل آ گیا، مفعول اول آ گیا، مفعول ثانی آ گیا. پہلے والے کے پاس کیا کیا ہے؟ تو یہ تو ہمارا پورا پیئر ہو گیا. صحیح. پہلے والے کے پاس کیا کیا ہے؟ فعل ہے، مفعول اول ہے. کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. ہوا ضمیر ہم نے فاعل نکال لی. اس کا مرجع تلاش کرو کہاں ہے؟ یہاں پر ہے. اشکال، اضمار قبل ذکر لازم آئے گا. جواب دو اب خود. اضمار قبل ذکر فی العمدہ جائز ہے، فاعل کے اندر جائز ہے. صحیح ہے. اچھا بھائی، دوسرا مفعول چاہیے. تو دوسرا مفعول آپ 3 صورتیں ہیں آپ کے سامنے. یا تو ضمیر لے آؤ. صحیح ہے. یا تو ضمیر لے آؤ، یا حذف کر دو، یا ذکر کر دو. افعال قلوب کے کسی مفعول کو حذف نہیں کر سکتے. تو مطلب حذف والی صورت ختم کر دو. کیا بچا؟ ضمیر لے آؤ. چلو ضمیر لے آتے ہیں. تو کیا ہو جائے گا؟ حسیبنی ایاہو. ایاہو ضمیر منصوب منفصل لیا ہے. کیا لیا ہے؟ ضمیر منصوب منفصل. کیونکہ یہاں پہ ضمیر متصل ہم لا نہیں سکتے تھے، اس لیے ہم ضمیر منصوب منفصل لیا. صحیح. اب یہ ضمیر کہاں لوٹے گی؟ یہ لوٹے گی یہاں پر. ضمیر پہلے ہے، مرجع بعد میں ہے. اضمار قبل ذکر فی العمدہ جائز تھا. تو پھر یہاں پہ کیسے لیا ہے؟ پھر یہ تو مفعول بن رہا ہے، تو لہٰذا ضمیر نہیں لا سکتے. پھر کیا کرو گے؟ چلو پھر اس ایک ہی صورت بچی. آپ کیا صورت بچی؟ صورت یہ بچی، 3 صورتیں تھیں نا. ضمیر لے آؤ، حذف کر دو، یا ذکر کر دو. ذکر کرنے والی صورت بچ گئی. تو لہٰذا ہم نے پہلا مفعول، یہ مفعول تھا، یہ ہم نے ایز اٹ از یہاں پر ذکر کر دیا. منطلقاً، حسیبنی منطلقاً وحسبت زیداً منطلقاً. صحیح. افعال قلوب کا مسئلہ بصریین کے مذہب کے مطابق حل ہو گیا. صحیح. تو یہ ہمارے چوتھی صورت بھی ہو گئی. 5ویں صورت افعال قلوب کا مسئلہ کوفیین کے مذہب کے مطابق. ہیڈنگ ڈال دوں میں. کوفیین کا مذہب کیا ہے؟ کوفیین کا مذہب یہ ہے کہ بھائی فعل اول کو عمل دینا بہتر ہے. فعل اول کو عمل دینا بہتر ہے. صحیح. تو ہم یہی کریں گے، فعل اول کو عمل دیں گے. پہلے افعال قلوب کی صورت میں لکھ دیتا ہوں. دیکھو، حسیبنی فعل اول آ گیا، وحسبت فعل ثانی آ گیا. صحیح. الزیدانی منطلقاً. عمل کس کو دینا ہے؟ عمل دینا ہے فعل اول کو. تو یہ آ گیا فعل، یہ آ گیا مفعول اول. صحیح ہے. یہ آ گیا فاعل، اور یہ آ گیا مفعول ثانی. سب چیزیں آ گئی. فعل بھی آ گیا، مفعول اول، مفعول ثانی، فاعل.
فعل ثانی کے اندر کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل ہے، کیا چاہیے؟ مفعول اول اور مفعول ثانی. چلو پہلے مفعول اول لے آؤ. کیا لاؤ گے؟ ہم ضمیر لے آئیں گے. تین صورتیں بنیں گی نا. اگر تو حذف کر دو تو بھائی افعال قلوب کے کسی مفعول کو حذف کرنا جائز نہیں ہے. ذکر کر دو، بار بار ذکر کرنا بھی بہتر نہیں ہے. اب کیا کرو گے؟ ضمیر لے آؤ. تو ضمیر لے آیا میں، ضمیر منصوب متصل. ضمیر متصل جب لاؤ گے، ضمیر منفصل جب لاؤ گے جب متصل نہیں لا سکتے. ابھی یہاں پہ ہم ضمیر متصل لا سکتے ہیں، تو لہٰذا میں ہما ضمیر یہاں پہ لے آیا. صحیح ہے. اب یہ ہوا ہما ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ یہ لوٹ رہی ہے زیدانی کی طرف. صحیح ہے، بات صحیح ہے. مفعول یہ آ گیا اس کا مفعول اول. کیا چاہیے اب؟ مفعول ثانی. کیا چاہیے؟ مفعول ثانی. اب منطلقاً کے لیے مفعول ثانی کیا آئے گا؟ تین صورتیں، حذف کر دو، ضمیر لے آؤ، ذکر کر دو. تین صورتیں نا، حذف کر دو، ضمیر لے آؤ، ذکر کر دو. حذف کر ہی نہیں سکتے، افعال قلوب کی بات ہے. کیا بچا؟ دو صورتیں بچیں. ضمیر لے آؤ یا ذکر کر دو. چلو ضمیر لے آتے ہیں. ضمیر کیا لاؤ گے؟ ضمیر اپنا مرفوع متصل تو آپ لا نہیں سکتے، منصوب ہی لاؤ گے. تو کیا لاؤ گے؟ ایاہو. ایاہو ضمیر لیا ہے. ضمیر کہاں لوٹے گی؟ کہاں لوٹے گی ضمیر؟ ضمیر تو لوٹے گی یہاں پر. یہ ضمیر بھی یہاں پر لوٹ رہی تھی، یہ ضمیر بھی یہاں پر لوٹ رہی ہے. اشکال، اضمار قبل ذکر مفعول میں جائز نہیں ہے. پھر تم نے ضمیر کیوں لوٹا رہے ہو؟ جواب، ہم نے پہلے فعل سے متعلق کر لیا نا. تو اب یہ زیدانی اور منطلقاً کہاں پر آ گئے؟ یہ دونوں ان جگہ کے اوپر آ گئے. یہ اس طرح ہو گیا حسیبنی الزیدانی منطلقاً وحسبتہما ایاہو. یہ اس طرح ہو گیا. صحیح ہے، کیونکہ اس سے متعلق کر لیا نا ہم نے، اس کو عامل بنا دیا. تو اب یہ وہاں پر آ گیا. لفظاً یہاں پر لکھا ہوا ہے، حقیقتاً کہاں پر ہے؟ حقیقتاً یہ دونوں وہاں پر موجود ہیں. صحیح. چلو یہ اشکال تو مکمل ہو گیا. تو ایاہو کہاں لوٹے گی؟ یہ منطلقاً کی طرف لوٹے گی. دونوں کے اندر مطابقت بھی ہے. ایاہو بھی واحد کی ہے اور منطلقاً بھی واحد ہے. صحیح. لیکن اصول یہ ہے کہ افعال قلوب کے دونوں جو مفعول ہوتے ہیں، ایک مفعول یہ رہا، ایک مفعول یہ رہا، دونوں کے اندر مطابقت کا ہونا شرط ہے. یعنی کہ اگر ایک واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا، ایک تثنیہ ہے دوسرا بھی تثنیہ ہوگا. تو ہما ضمیر تو بھئی یہ ہے تثنیہ کی، ایاہو ہے واحد، لہذا دو مفعولوں کے اندر مطابقت نہیں ہے. تو ایاہو کینسل ہو گیا. چلو پھر ایسا کرتے ہیں، ایاہما لے آتے ہیں. کیا ہوا؟ ایاہو کینسل ہو گیا تو پہلے مفعول کے مطابق لا رہا نا. تو دیکھو ایاہما لے آتے ہیں، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں ہے. اب دیکھو یہ بھی تثنیہ کا ہے، یہ بھی تثنیہ کا ہے. بات تو صحیح ہے، دونوں تثنیہ کے ہیں، لیکن یہ ایاہما کہاں لوٹ رہا ہے؟ منطلقاً کی طرف. منطلقاً تو واحد ہے نا. ضمیر اور مرجع کے اندر مطابقت نہیں ہوگی پھر، تو لہٰذا ایاہما بھی نہیں لا سکتے. ضمیر تو ہم لا ہی نہیں سکتے. کیا بچا؟ پھر بچا آپ کا تین صورتیں دینا، حذف کر دو، ضمیر لے آؤ، ذکر کر دو. چلو پھر ذکر کر دیتے ہیں. ایک ہی صورت بچی ہے ہمارے پاس. تو حسیبانی وحسبتہما منطلقاً. صحیح ہے منطلقاً؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب بھائی یہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ بھائی پہلا مفعول تثنیہ کا ہے، منطلقاً واحد ہے، دونوں مفعولوں کے اندر مطابقت نہیں ہے. کاٹ دو یہ بھی. اب کیا لائیں؟ منطلقین. یہ صحیح ہے؟ ہاں یہ صحیح ہے. یہ تثنیہ کا، یہ بھی تثنیہ کا، دونوں مفعول مطابقت بھی ہے. اور یہ ضمیر تو ہے نہیں ہے منطلقین جو منطلقن کی طرف لوٹے. ضمیر تو نہیں ہے نا، ضمیر لوٹتی ہے. تو لہذا راجم ضمیر اور مرجع کے اندر مسئلہ بھی ختم ہو گیا. تو یہ ہمارے سامنے، میں نے آپ کے سامنے کل 5 صورتیں آپ کو بتائی ہیں. صحیح ہے. تو یہ ہمارا پورا کا پورا مکمل ہو گیا. بہت بڑی ویڈیو تھی، گھنٹہ بھر ہونے والا ہے میرے خیال میں. بہرحال تو بھائی یہ آپ کو یہ ویڈیو مکمل ہو گئی ہماری. صحیح ہے. تو بھائی الحمدللہ ہماری یہ تنازع فعلان کی پوری ویڈیو پورا میں نے آپ کو سمجھا دیا.
5 اختلاف تھے اس کے اندر، امام فرہ کا، بصرین کا مذہب، کوفین کا مذہب، افعال قلوب بصرین کے مذہب کے مطابق، کوفین کے مذہب کے مطابق، یہ 5 میں نے اختلاف آپ کو ایک ایک کر کے سمجھا دیے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ نحو میر کا کورس پڑھنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو جو شروع کے اندر نمبر دیا گیا ہے اس کے اوپر رابطہ کر لینا۔ اگر آپ ہدایت النحو کا کورس دیکھنا چاہتے ہو، یا پھر انشاءاللہ آگے جا کے علم الصرف اور علم النحو بھی آئیں گے انشاءاللہ العزیز، اگر وہ بھی چاہتے ہو تو جو ہے وہ جو آپ کو شروع کے اندر نمبر نظر آ رہا ہوگا، ویڈیو کے شروع کے اندر نظر آیا، اس نمبر ڈسکرپشن کے وغیرہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہوگا، تو اس نمبر کے اوپر آپ رابطہ وغیرہ کر لینا۔ سیدھے ہاتھ کے اوپر آپ کو ہماری ویڈیو نظر آ رہی ہوگی نحو میر کے کورس کے انٹرو کی، اور الٹے ہاتھ کے اوپر آپ کو غیر منصرف کی ویڈیو نظر آ رہی ہوگی، جا کے دیکھ لینا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہمت پوری سمجھ لو ٹوٹ چکی ہے، ابھی 12:20 ہو رہا ہے رات کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔